الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب اسپین میں اسلام تھا تو روشنی تھی، تعلیم تھی، انصاف تھا، لیکن جب مسلمان قرآن سے دور ہوئے تو اللہ نے ان سے عزت چھین لی، طاقت چھین لی اور مسلمانوں کو اسپین سے مٹا دیا گیا۔ یہی قانون ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے اس سے اللہ اس کا زوال کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 11، جو قوم اپنی حالات نہیں بدلنا چاہتی اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اور جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ترمذی کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم معروف مطلب بھلائی کا حکم دو اور منکر برائی سے روکو، اور تم نے یہ کام نہیں کرا تو قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور تم دعا مانگو تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے، تو اسپین میں مسلمان کیوں مٹ گئے؟ یہی ہندوستان کے راستے پر کیوں اپنا رہے ہیں ہندوستان کے لوگ کہ اسلام کو یہاں سے مٹانا ہے یا مسلمانوں کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، جو لوگ اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ انہیں مٹا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا سورہ محمد میں کہ اگر تم ہمارے دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم دوسرے لوگوں کو لیں گے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو ہمیں ہندوستان میں بھی ہمیں باقی رہنا ہے تو اللہ کا پیغام ہر ہندوستان کے شہری تک ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے۔ یہی ہماری زوال کی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے، اس سے ہی ہم عروج پہ آئیں گے۔ یہی ہماری غلطی ہو گئی تھی جو ہسٹری میں رہی کہ مسلمانوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچانا چھوڑ دیا تھا۔ سوال یہ ہے اسپین میں زوال کیوں آیا تھا اور اب اٹھیں گے کیسے؟ یہی راستہ ہم ہندوستان میں کر رہے ہیں، کیونکہ اسپین میں مسلمانوں نے قرآن کی دعوت دینے سے روک دیا تھا انسانوں تک، کیونکہ قرآن جو سارے انسانوں تک آیا تھا، سارے نبی، تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہندوستان میں نہیں کریں گے تو ہم ہندوستان میں بھی مٹا دیے جائیں گے اور اللہ ہی ہمیں مٹائے گا۔ یہ بھی ہماری غلطی ہوگی نا، جب ہم کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضرت الرجاء نے فرمایا تھا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ اور ایک یہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا اب جو ظاہر ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیں جو لوگ بعد میں آئیں گے، ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ایک اہم مقصد دیا تھا، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے بلغوا امت کا فیوچر تاریخ سے نہیں قرآن کی روشنی سے لکھا جائے گا۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، اسپین کی طرح کہانی دوبارہ لکھنی ہے یا قرآن کی روشنی میں عروج پانا ہے امت کو اب۔